السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج کل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ آج کل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ورنن چل رہا ہے۔ جب حضرت ابو بکر کی وفات کا سمے نکٹ آیا تو حضرت ابو بکر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور کہا مجھے عمر کے بارے میں بتاؤ۔ تو انہوں نے ارتھات حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ہے اللہ کے رسول کے خلیفہ، اللہ کی قسم حضرت عمر آپ کی جو رائے ہے اس سے بھی افضل ہیں، سوائے اس کے کہ ان کے سوبھاؤ میں کٹھورتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کٹھورتا اس لیے ہے کہ وہ مجھ میں نرمی دیکھتے ہیں، یدی عمارت ان کے سپرد ہو گئی تو وہ اپنی بہت سی باتیں جو ان میں ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جب میں کسی ویکتی سے کٹھورتا کا ویوہار کرتا ہوں تو وہ مجھے اس ویکتی سے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب میں کسی ویکتی سے نرمی کا ویوہار کرتا ہوں تو وہ اس پر مجھے کٹھورتا کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت عثمان بن عفان کو بلایا اور ان سے حضرت عمر کے بارے میں پوچھا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ ان کا انتاکرن ان کے پردرشت روپ سے بھی اتم ہے اور ہم میں ان جیسا کوئی نہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر نے دونوں اصحاب سے فرمایا جو کچھ میں نے تم دونوں سے کہا ہے اس کا ورنن کسی اور سے نہ کرنا، اور یدی میں عمر کو چھوڑتا ہوں تو عثمان سے آگے نہیں جاتا۔ ارتھات دونوں آپ کے نکٹ ایسے لوگ تھے جو خلافت کا حق ادا کرنے والے تھے، اور ان کو یہ ادھیکار ہوگا کہ وہ تمہارے معاملوں کے بارے میں کوئی کمی نہ کریں۔ اب میری یہ اچھا ہے کہ میں تمہارے معاملوں سے پرتھک ہو جاؤں اور تمہارے اسلاف ارتھات پوروجوں میں سے ہو جاؤں۔ حضرت ابو بکر کی بیماری کے دنوں میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ نے حضرت عمر کو لوگوں پر خلیفہ بنا دیا ہے، یدیپی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی اپستھتی میں لوگوں سے کس پرکار ویوہار کرتے ہیں، اور اس سمے کیا حال ہوگا جب وہ اکیلے ہوں گے اور آپ نے اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اور آپ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور آپ سے پرجا کے بارے میں پوچھے گا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ مجھے بیٹھاؤ، تو انہوں نے آپ کو سہارا دے کر بٹھایا اور آپ نے کہا کیا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو؟ جب میں اپنے رب سے ملوں گا اور وہ مجھ سے پوچھے گا تو میں اتر دوں گا کہ میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین کو تیرے بندوں پر خلیفہ بنایا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر نے حضرت عثمان کو ایکانتواس میں بلایا تاکہ وہ حضرت عمر کے بارے میں وصیت لکھ دیں۔ پھر فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ابو بکر بن ابو قحافہ کی وصیت مسلمانوں کے نام ہے۔ اتنا کہہ کر آپ پر بے ہوشی چھا گئی اور حضرت عثمان نے اپنی اور سے لکھا کہ میں نے تم پر عمر بن خطاب کو خلیفہ نردھارت کیا ہے اور میں نے تمہارے بارے میں بھلائی میں کمی نہیں کی۔ پھر حضرت ابو بکر کچھ ٹھیک ہوئے تو فرمایا مجھے پڑھ کر سناؤ کیا لکھا ہے۔ حضرت عثمان نے سنایا تو حضرت ابو بکر نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا میرا وچار ہے کہ تم ڈر گئے کہ یدی میں اس بے ہوشی میں وفات پا جاؤں تو کہیں لوگوں میں متبھید اتپن نہ ہو جائے۔ حضرت عثمان نے کہا ہاں یہی بات ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ تمہیں اسلام اور مسلمانوں کی اور سے پرتیفل پردان کرے۔ ارتھات یہ جو واقع حضرت عثمان نے
اپنی اور سے حضرت عمر کے خلیفہ ہونے لکھا تھا، اس پر حضرت ابو بکر نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ محمد بن ابراہیم بن حارث ورنن کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عثمان کو ایکانتواس میں بلایا اور فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عہد نامہ ابو بکر بن ابو قحافہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد راوی کہتے ہیں پھر حضرت ابو بکر پر بے ہوشی چھا گئی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد اس پرکار جیسا کہ پہلے ورنن ہو چکا ہے ہوش میں آئے، وہی باتیں ہوئیں۔ جب ٹھیک ہوئے تو حضرت عثمان سے پڑھ کر سنانے کے لیے کہا۔ اس کو سن کر پھر جیسا کہ ورنن ہوا ہے حضرت ابو بکر نے اللہ اکبر کہا۔ پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا، اللہ تمہیں اسلام اور اہل اسلام کی اور سے اتم پرتیفل پردان کرے جو تم نے یہ واقعہ لکھ دیا۔ حضرت ابو بکر نے اس تحریر کو اس جگہ پر ستھاپت رکھا، کوئی پریورتن نہیں کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عثمان کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ مجھے خلیفہ کے لیے کسی ویکتی کا مشورہ دو، اللہ کی قسم تم میرے نزدیک مشورے کے یوگیہ ہو۔ اس پر انہوں نے کہا، ارتھات حضرت عمر نے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، لکھو۔ تو انہوں نے لکھا یہاں تک کہ نام تک پہنچے تو حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب حضرت ابو بکر کچھ ٹھیک ہوئے تو آپ نے فرمایا، لکھو عمر۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ ورنن کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر کی وصیت حضرت عثمان تحریر کر رہے تھے، حضرت ابو بکر پر بے ہوشی چھا گئی۔ حضرت عثمان نے حضرت عمر کا نام لکھ دیا۔ جب حضرت ابو بکر کچھ ٹھیک ہوئے تو انہوں نے پوچھا، تم نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے لکھا ہے عمر۔ حضرت ابو بکر نے کہا، تم نے وہی لکھا جس کا میں نے ارادہ کیا تھا کہ تم سے کہوں گا، یدی تم اپنا نام بھی لکھ دیتے تو تم بھی اس یوگیہ تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر بیمار ہوئے تو آپ نے حضرت علی اور حضرت عثمان اور مہاجرین اور انصار کے کچھ لوگوں کی اور سندیش بھیجا اور فرمایا، اب سمے آ گیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو اور تمہیں آدیش دینے کے لیے کوئی نہیں کھڑا۔ یدی تم چاہو تو اپنے میں سے کسی کو چن لو، اور یدی تم لوگ چاہو تو میں تمہارے لیے چن لوں۔ انہوں نے کہا، آپ ہمارے لیے چن لیں۔ انہوں نے حضرت عثمان سے فرمایا، لکھو، یہ وہ عہد ہے جو ابو بکر بن ابو قحافہ نے اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنا انتم عہد کیا اور آخرت میں داخل ہوتے ہوئے اپنا پہلا عہد کیا، جہاں گناہ گار توبہ کرے گا اور کافر ایمان لائے گا اور جھوٹا ستیاپن کرے گا۔ اور وہ عہد یہ ہے کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے یوگیہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں خلیفہ نردھارت کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے تو حضرت عثمان نے سوئم ہی عمر بن خطاب لکھ دیا۔ پھر جب حضرت ابو بکر کچھ ٹھیک ہوئے تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے کچھ لکھا؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں، میں نے لکھا ہے عمر بن خطاب۔ اس پر حضرت ابو بکر نے فرمایا، اللہ تم پر دیا کرے، یدی تم اپنا نام بھی لکھ دیتے تو تم اس کے یوگیہ تھے، اتح تم لکھو، میں نے اپنے بعد عمر بن خطاب کو تمہارا خلیفہ نردھارت کیا ہے اور میں تم لوگوں کے لیے ان پر راضی ہوں۔ جب وصیت لکھی جا چکی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسے لوگوں کو پڑھ کر سنایا جائے۔ پھر حضرت عثمان نے لوگوں کو اکتر کیا اور آپ نے اپنے آزاد کیے ہوئے غلام کے ہاتھ پتر بھیجا۔ اس سمے حضرت عمر بھی اس کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر لوگوں کو کہتے، خاموش ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی بات سنو، کیونکہ انہوں نے تمہارے لیے بھلائی کرنے میں کمی نہیں کی۔ تب لوگ آرام سے بیٹھ گئے اور ان کے سامنے وصیت پڑھی گئی۔ انہوں نے اسے سنا اور پالن کیا۔ اس سمے حضرت ابو بکر لوگوں کی اور سمبودھت ہوئے اور فرمایا، کیا تم اس پر راضی ہو جسے میں نے تم پر خلیفہ نردھارت کیا ہے؟ کیونکہ میں نے کسی رشتہ دار کو تم پر خلیفہ نردھارت نہیں کیا۔ نسندہ میں نے تم پر عمر کو خلیفہ نردھارت کیا ہے، عطا اس کو سنو اور پالن کرو، اور اللہ کی قسم نسندہ میں نے اس بارے میں سوچ وچار میں کمی نہیں کی۔ اس پر لوگوں نے کہا، ہم نے سنا اور پالن کیا۔ پھر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر خلیفہ نردھارت کیا ہے، اور آپ ارتھات حضرت عمر کو اللہ کا سیم دھارن کرنے کی وصیت کی۔ پھر فرمایا، ہے عمر، نسندہ اللہ کے کچھ ادھیکار ہیں جو رات کے سمے ہوتے ہیں جنہیں وہ دن کے سمے سویکار نہیں کرتا، اور کچھ ادھیکار دن کے ہیں جنہیں وہ رات میں سویکار نہیں کرتا، اور نسندہ وہ اس سمے تک نوافل سویکار نہیں کرتا جب تک فرائض پورے نہ کیے جائیں۔ ہے عمر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہی لوگوں کے ترازو بھاری ہیں جن کی سچائی کا انوسرن کرنے اور بھاری ہونے پر قیامت کے دن ترازو بھاری ہوں گے؟ پھر فرمایا، اور ترازو کے لیے یہ بات سچ ہے، کل کو اس میں وہی بات رکھی جائے گی جو بھاری ہوگی۔ ہے عمر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہی لوگوں کے ترازو ہلکے ہیں
جن کے قیامت کے دن ترازو ہلکے ہوں گے۔ ان کا جھوٹ کا انسرن اور ان کے ہلکا ہونے کے کارن سے ارتھات وہ سچائی کا انسرن نہیں کر رہے تھے اور نیکیاں بجا نہیں لا رہے تھے، اس لیے قیامت کے دن پھر ان کے ترازو ہلکے ہوں گے۔ اور ترازو کے لیے یہ بات ستیہ ہے کہ جب بھی اس میں جھوٹ رکھا جائے گا تو وہ ہلکا ہی ہوگا۔ ہے عمر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ نرمی والی آیتیں شدت والی آیتوں کے ساتھ نازل ہوئی ہیں، اور شدت والی آیتیں نرمی والی آیتوں کے ساتھ، تاکہ مومن پریم رکھنے والے اور ڈرنے والے بھی ہوں۔ ایک اور نیکی سے پریم رکھیں، دوسری ان میں اللہ تعالیٰ کا بھے بھی ہو، اور کوئی ایسی اچھا نہ رکھیں جس کا اللہ سے سمبند نہ ہو، اور نہ کسی ایسی بات سے ڈرے جو اس کے اپنے ہاتھوں سے ہو۔ ہے عمر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آگ والوں کا کیول ان کے برے کرموں کے کارن وش ورنن کیا ہے؟ عطا جب تم ان کا ورنن کرو تو کہو نسندہ میں آشا کرتا ہوں کہ میں ان میں سے نہیں ہوں، اور اللہ نے سورگ والوں کا ورنن کیول ان کے صدقرموں کے کارن کیا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو برائیوں سے چھما کر دیا ہے۔ عطا جب تم ان کا ورنن کرو تو کہو کیا میرے اعمال ان کے اعمال جیسے ہیں؟ اپنے دل سے پوچھو۔ جب حضرت ابو بکر کی وفات کا سمے نکٹ آیا تو آپ کہنے لگے، ہمارے پاس مسلمانوں کا جو دھن ہے اسے واپس کر دو، میں اس دھن میں سے کچھ بھی لینا نہیں چاہتا۔ میری وہ زمین جو امک امک ستھان پر ہے مسلمانوں کے لیے اس دھن کے بدلے میں ہے جو میں نے بطور نفقہ بیت المال سے لیا تھا۔ یہ زمین، اونٹنی، تلوار، چمکانے والا غلام اور چادر جو 5 درہم کی تھی، سب حضرت عمر کو دے دیا گیا۔ حضرت عمر نے جب یہ سارا سامان دیکھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ارتھات حضرت ابو بکر نے اپنے بعد والے کو کٹھنائی میں ڈال دیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ ورنن کرتے ہیں کہ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے سوبھاؤ میں وہ تیزی نہیں رہی جو زمانہ جاہلیت میں تھی، تو حضرت عمر نے اتر دیا، تیزی تو وہی ہے پرنتو اب کفار کے مقابلے میں دکھائی جاتی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورنن کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نے اپنے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو اترادھیکاری نردھارت کیا تو بڑا وچتر ہوگا، کیونکہ یہ بہت کرودھی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کا غصہ اسی سمے تک گرمی دکھاتا ہے جب تک میں نہ رہوں، اور جب میں نہیں رہوں گا تو یہ سوئم نرم ہو جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت عمر کے غصے کے بارے میں آیا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اسلام سے پورو آپ بڑے غصے وار تھے۔ حضرت عمر نے اتر دیا کہ غصہ تو وہی ہے، البتہ پہلے بے ٹھکانے چلتا تھا پرنتو اب ٹھکانے سے چلتا ہے۔ غصہ صحیح ستھان پر پریوگ ہوتا ہے۔ جامع بن شداد اپنی کسی نکٹورتی متر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہے خدا، میں کمزور ہوں، مجھے شکتیشالی بنا دے، اور میں کرودھت سوبھاؤ کا ہوں، مجھے نرم سوبھاؤ کا بنا دے، اور میں کنجوس ہوں، مجھے ادار بنا دے۔ حضرت عمر نے خلیفہ بننے کے بعد جو پہلا بھاشن دیا، اس بارے میں بھی وبھن روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے، حمید بن ہلال ورنن کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے سمے جو اپستھت تھا اس نے ہمیں بتایا کہ حضرت ابو بکر کی تدفین جب حضرت عمر کر چکے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی قبر کی مٹی کو جھاڑا، پھر اپنے ستھان پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، نسندہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے مادھیم سے اور مجھے تمہارے مادھیم سے آزمایا ہے، اور اس نے میرے دونوں ساتھیوں کے بعد مجھے تم پر شیش رکھا ہے۔ اللہ کی قسم، تمہارا جو بھی معاملہ میرے سامنے پرستت ہوگا تو میرے علاوہ کوئی اور اس کو نہیں دیکھے گا، اور جو معاملہ مجھ سے دور ہوگا تو اس کے لیے میں سامرتھیوان اور ایماندار لوگوں کو نردھارت کروں گا، ارتھات وہ لوگ نردھارت کیے جائیں گے جو تمہاری دیکھ ریکھ کریں گے اور معاملوں کو دیکھیں گے۔ یدی لوگ اچھا برتاؤ کریں گے تو میں بھی ان سے اچھا برتاؤ کروں گا، اور یدی انہوں نے برائی کی تو میں انہیں دنڈ دوں گا۔ حسن کہتے ہیں کہ ہمارا وچار ہے کہ سب سے پہلا خطبہ جو حضرت عمر نے دیا وہ یہ تھا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ورنن کی، پھر فرمایا، مجھے تم لوگوں کے مادھیم سے آزمایا گیا ہے اور تم لوگ میرے مادھیم سے آزمائے گئے ہو، اور مجھے اپنے دونوں ساتھیوں کے بعد تم لوگوں پر پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے۔ عطا جو معاملہ ہمارے سامنے ہوگا ہم اسے خود دیکھیں گے، اور جو معاملہ ہم سے دور ہوگا تو ہم اس کے لیے سامرتھیوان اور ایماندار لوگ نردھارت کریں گے، اور جو اچھائی کرے گا ہم اس کو بھلائی میں بڑھائیں گے، اور جو برائی کرے گا ہم اسے دنڈ دیں گے، اور اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ جامع بن شداد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر ممبر پر چڑھے تو آپ کی سب سے پہلی بات یہ تھی کہ آپ نے فرمایا، اللہم انی شدیدہ فلینی و انی ضعیفہ فقونی و انی بخیلہ فسخی، ارتھات ہے اللہ، میں سخت ہوں، عطا
تو مجھے نرم کر دے اور میں کمزور ہوں، تو مجھے شکتیشالی بنا دے، اور میں کنجوس ہوں، اتح تو مجھے ادار بنا دے۔ جامع بن شداد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر خلیفہ چینت ہوئے تو آپ ممبر پر چڑھے اور فرمایا کہ میں کچھ باتیں کہنے والا ہوں، تم ان پر آمین کہو۔ یہ پہلی بات تھی جو حضرت عمر نے خلیفہ چینت ہونے کے بعد کہی۔ حسین موری ورنن کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا، عربوں کی ادھارن نکیل میں بندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے جو اپنے مالک کے پیچھے چلتا ہے، عطا اس کے مالک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس طرح ہانک رہا ہے، اور جہاں تک میرا سمبند ہے تو رب کعبہ کی قسم میں انہیں اوشیہ سیدھے راستے پر رکھوں گا۔ جو پہلی روایت ہے یہ تو ہے کہ آمین کہنا، لیکن اس کا ورنن نہیں ہوا، یا نکیل والی یہی وورن ہے۔ بہرحال حضرت عمر نے خلیفہ چینت ہونے کے بعد تیسرے دن ایک وسترت بھاشن دیا۔ وہ یوں ہے: جب حضرت عمر کو لوگوں کی ان سے بھیبھیت ہونے کی سوچنا پہنچی تو لوگوں میں ان کے آدیش سے الصلاۃ جامع کی نماز تیار ہے کی بلند آواز لگائی گئی۔ اس پر لوگ اپستھت ہو گئے تو آپ ممبر پر اس جگہ بیٹھے جہاں حضرت ابو بکر اپنے پاؤں رکھا کرتے تھے۔ جب پورا اجتماع ہو گیا ارتھات لوگ اکٹھے ہو گئے تو سیدھے کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا ان کلمات سے کی جو اس کے مناسب ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ پھر فرمایا کہ مجھے یہ سوچنا ملی ہے کہ لوگ میرے کرودھت سوبھاؤ سے ڈر رہے ہیں اور وہ میرے غصے سے بھیبھیت ہو رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عمر ہم پر کٹھورتا اس یگ میں بھی کیا کرتا تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ موجود تھے، اور پھر ہم پر سختی کرتا رہا جبکہ ابو بکر ہم پر حاکم تھے نہ کہ وہ۔ تو اب کیا حال ہوگا جبکہ معاملوں کا سمست ادھیکار اسی کے ہاتھ میں پہنچ گیا ہے۔ جس نے یہ کہا اس نے سچ کہا، نسندے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ کا غلام اور آپ کا سیوک تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ کوئی ویکتی آپ کی نرمی اور رحم دلی کی وشیشتا تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے نامانکت کیا اور آپ کو اپنے ناموں میں سے 2 نام رؤوف اور رحیم پردان کیے، اور میں ایک کھچی ہوئی تلوار تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدی چاہیں تو مجھے نیام میں کر لیں یا مجھے چھوڑ دیں تو میں کاٹ ڈالوں۔ یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور وہ مجھ سے پرسن تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس آدھار پر سوبھاگیہ شالی رہا۔ پھر لوگوں کے حاکم ابو بکر ہوئے تو وہ ایسے لوگوں میں سے تھے کہ تم میں سے کوئی ان کے ہردے کی کوملتا اور کرپا اور رحم دلی کا منکر نہیں ہے، اور میں ان کا سیوک اور ان کا سہایک تھا۔ اپنی سختی کو ان کی نرمی کے ساتھ ملا دیتا تھا اور سوتی ہوئی تلوار بن جاتا تھا، اور ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا کہ وہ مجھے نیام میں بند کر دیں یا یدی چاہیں تو مجھے چھوڑ دیں اور میں کاٹ ڈالوں۔ تو میں ان کے ساتھ اسی طرح رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حال میں وفات دی کہ وہ مجھ سے خوش تھے۔ الحمدللہ میں اس بنا پر سوبھاگیہ شالی رہا۔ پھر ہے لوگو، میں تمہارے معاملوں کا سنرکشک بن گیا ہوں۔ اب سمجھ لو کہ وہ تیزی کمزور کر دی گئی، لیکن وہ مسلمانوں پر اتیاچار کرنے والوں پر پردرشت ہوگی۔ تم پر تیزی کمزور ہے لیکن دشمنوں پر پردرشت ہوگی۔ رہے وہ لوگ جو ستپروتی اور دھرماچاری اور پرتشٹھاوان ہیں، میں ان کے ساتھ اس سے بھی ادھک نرم سدھ ہوں گا۔ جو نرمی وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اور میں کسی ایسے ویکتی کو نہیں پاؤں گا جو دوسرے پر اتیاچار کرتا ہوگا، پرنتو میں اس کے گال کو زمین پر ڈال کر اپنا پاؤں اس کے دوسرے گال پر رکھوں گا، یہاں تک کہ وہ سچائی کو اچھی طرح سمجھ لے، ارتھات بہت سختی کروں گا۔ اور ہے لوگو، تمہارے مجھ پر بہت سے ادھیکار ہیں جو میں تم سے ورنن کرتا ہوں، تم ان پر میری پکڑ کر سکتے ہو۔ تمہارا مجھ پر یہ ادھیکار ہے کہ میں اس سمپتی میں سے جو تم پر خرچ کرنی ہے کوئی وستو تم سے چھپا کر نہ رکھوں، اور نہ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ غنیمتوں میں سے تمہارے لیے بھیجے، سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے روکوں۔ اور تمہارا مجھ پر یہ ادھیکار ہے کہ وہ دھن اچت تھان پر خرچ ہو، اور تمہارا مجھ پر یہ ادھیکار ہے کہ میں تمہارے وظیفے اور ویتن تم کو دیتا رہوں، اور تمہارا مجھ پر یہ ادھیکار بھی ہے کہ میں تم کو ہلاکت کے استھانوں میں نہ ڈالوں، اور جب تم لشکر میں شامل ہو کر گھر سے غائب رہو تو میں تمہارے بال بچوں کا باپ بنا رہوں یہاں تک کہ تم ان کے پاس واپس آؤ۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے مغفرت چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کے دور خلافت کا ورنن کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے ہر سمے یہ آیت رہتی تھی کہ تؤد الامانات الی اہلھا، ارتھات جو لوگ حکومت کے قابل ہیں، جو پربندکی معاملوں کو سنبھالنے کی یوگیتا اپنے اندر رکھتے ہوں،
ان کو یہ امانت سپرد کیا کرو، اور پھر جب یہ امانت کچھ لوگوں کے سپرد ہو جاتی ہے تو شریعت کا یہ آدیش ہر سمے ان کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے کہ ایمانداری اور نیائے کے ساتھ حکومت کرو، اور یدی تم نے نیائے کو اندیکھا کر دیا، یدی تم نے نیائے کو درشٹیگت نہ رکھا، یدی تم نے اس امانت میں کسی خیانت سے کام لیا، تو خدا تم سے حساب لے گا اور وہ تمہیں اس جرم کی سزا دے گا۔ یہی وہ چیز تھی جس کا پربھاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سبھا پر اتنا ادھک ہوا اور اسپشٹ تھا کہ اسے دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر کو جو اسلام میں دویتیہ خلیفہ گزرے ہیں، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی انتی کے لیے اتنی ادھک قربانیوں سے کام لیا ہے کہ وہ یوروپین لیکھک جو دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی کتابوں میں اتینت ہٹ کے ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے ایمانداری سے کام نہیں لیا، وہ بھی ابو بکر اور عمر کے ورنن پر یہ مانے بنا نہیں رہ سکتے کہ جس محنت اور قربانی سے ان لوگوں نے کام کیا ہے، اس پرکار کی محنت اور قربانی کا ادھارن دنیا کے کسی حکمران میں نظر نہیں آتا۔ وشیش روپ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کام کی تو وہ بے حد پرشنسا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ ویکتی تھا جس نے رات اور دن سوکشمتا کے ساتھ اسلام کے نیموں کا پرکاشن اور مسلمانوں کی انتی کے کرتویہ کو پورن کیا، پرنتو عمر کا اپنا حال کیا تھا؟ اس کے سامنے باوجود ہزاروں کام کرنے کے، باوجود ہزاروں قربانیاں کرنے کے، باوجود ہزاروں کشٹ سہن کرنے کے، یہ آیت رہتی تھی کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اور یہ کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، ارتھات جب تمہیں خدا کی اور سے کسی کے کام پر نردھارت کیا جائے اور تمہارے دیش کے لوگ اور تمہارے اپنے بھائی حکومت کے لیے تمہارا چین کریں، تو تمہارا کرتویہ ہے کہ تم نیائے کے ساتھ کام کرو اور اپنی سمجھ شکتی کو مانو جاتی کے کلیان اور سمردھی کے لیے وے کر دو۔ عطا حضرت عمر کی یہ گھٹنا کیسی کشٹ دائق ہے کہ وفات کے قریب جبکہ آپ کو نشٹر سمجھتے ہوئے ایک ویکتی نے انجانے اور مورکھتا سے کھنجر سے آپ پر پرہار کیا اور آپ کو اپنی موت کا وشواس ہو گیا، تو آپ بستر پر اتینت پیڑا سے تڑپتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ اللہم لا علی ولا لی، اللہم لا علی ولا لی، ہے خدا تو نے مجھ کو اس حکومت پر ستھاپت کیا تھا اور ایک امانت تو نے میرے سپرد کی تھی، میں نہیں جانتا کہ میں نے اس حکومت کا حق ادا کر دیا ہے یا نہیں۔ اب میری موت کا سمے نکٹ ہے اور میں دنیا کو چھوڑ کر تیرے پاس آنے والا ہوں۔ ہے میرے رب، میں تجھ سے اپنے اعمال کے بدلہ میں کسی اچھے پرتیفل کا اچھک نہیں، کسی پرسکار کا اچھک نہیں، اپتو ہے میرے رب، میں کیول اس بات کا اچھک ہوں کہ تو مجھ پر دیا کر مجھے क्षमा کر دے، اور یدی اس ذمہ داری کی پورنتا میں مجھ سے کوئی قصور ہو گیا ہو تو اس سے درگزر کر دے۔ عمر وہ مہا پرتشٹھت انسان تھا جس کے نیائے اور انصاف کی مثال دنیا کے پردے پر بہت کم پائی جاتی ہے، پرنتو اس آدیش کے انترگت کی وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب وہ مرتا ہے تو ایسی بے چینی اور ایسی ویاکلتا کی اوستھا میں مرتا ہے کہ اسے وہ سمست سیوائیں جو اس نے دیش کے کلیان کے لیے کیں، وہ سمست سیوائیں جو اس نے لوگوں کی بھلائی کے لیے کیں، وہ سمست سیوائیں جو اس نے اسلام کے اتھان کے لیے کیں، بالکل تچھ دکھائی دیتی ہیں۔ وہ سمست سیوائیں جو اس کے دیش کے سمست مسلمانوں کو اچھی نظر آتی تھیں، وہ سمست سیوائیں جو اس کے دیش کی غیر قوموں کو بھی اچھی نظر آتی تھیں، وہ سمست سیوائیں جو کیول اس کے دیش کے اپنے اور غیروں کو ہی نہیں اپتو انیہ دیشوں کے لوگوں کو بھی اچھی نظر آتی تھیں، وہ سمست سیوائیں جو کیول اس کے یگ میں ہی لوگوں کو اچھی نظر آتی تھیں، اپتو آج 1300 سال گزرنے کے بعد بھی وہ لوگ جو اس کے سوامی پر پرہار کرنے سے نہیں چوکتے، جب عمر کی سیواؤں کا ورنن آتا ہے تو کہتے ہیں کہ نسندے عمر اپنے کارناموں میں ایک بے مثال ویکتی تھا۔ وہ سمست سیوائیں سوئم عمر کی درشٹی میں بالکل تچھ ہو جاتی ہیں اور وہ ویاکلتا کی اوستھا میں کہتا ہے اللہم لا علی ولا لی، کہ ہے میرے رب، ایک امانت میرے سپرد کی گئی تھی، میں نہیں جانتا کہ میں نے اس کے ادھیکاروں کو پورن بھی کیا ہے یا نہیں، اس لیے میں تجھ سے اتنا ہی نویدن کرتا ہوں کہ تو میرے قصوروں کو معاف کر دے اور مجھے دنڈ سے سرکشت رکھ۔ پھر اپنے ایک بھاشن میں دنیا کا محسن میں حضرت مسلم ماؤد ورنن کرتے ہیں کہ حضرت عمر وہ انسان تھے جن کے بارے میں عیسائی اتہاسکار بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسی حکومت کی جو دنیا میں اور کسی نے نہیں کی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں پرنتو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پرشنسا کرتے ہیں۔ ایسا ویکتی ہر سمے کی سنگت میں رہنے والا مرتے سمے یہ کامنا رکھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اسے جگہ مل جائے،
یدی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کارے سے بھی یہ بات پردرشت ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پریم کے لیے کام نہیں کرتے، تو کیا حضرت عمر جیسا انسان اس شرینی کو پہنچ کر بھی یہ اچھا کرتا کہ آپ کے قدموں میں جگہ پائے؟ حضرت مسلم ماؤد یہ سدھ کر رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ تھی اور آپ کی تربیت تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر میں یہ نیائے کے کارے تھے اور یہ خوف خدا تھا۔ حضرت عمر کی اہل بیت سے عقیدت کا کیا اظہار تھا، اس بارے میں حضرت مسلم ماؤد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ دیر تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہی تھیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو وہاں سے آٹا پیسنے والی ہوائی چکیاں لائی گئیں جن میں باریک آٹا پیسا جانے لگا۔ جب سب سے پہلی چکی مدینہ میں لگی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آدیش دیا کہ پہلا پسا ہوا باریک آٹا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیوا میں بطور تحفہ بھیجا جائے۔ اتہ آپ کے آدیشانوسار وہ باریک میدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیوا میں بھیجا گیا اور ان کی سیوکا نے اس آٹے سے باریک باریک پھلکے تیار کیے۔ مدینہ کی عورتیں جنہوں نے پہلے کبھی ایسا آٹا نہیں دیکھا تھا، وہ بھیڑ کے روپ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اکتر ہو گئیں کہ آؤ ہم دیکھیں وہ آٹا کیسا ہے اور اس کی روٹی کیسی تیار ہوتی ہے۔ سارا صحن عورتوں سے بھرا ہوا تھا اور سب اس پرتیکشا میں تھے کہ اس آٹے کی روٹی تیار ہو تو وہ اسے دیکھیں۔ حضرت مسلم ماؤد عورتوں کو سمبودھت کر رہے تھے۔ ان کو سمبودھت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم سمجھتی ہوگی کہ سمبھوتہ وہ کوئی وچتر پرکار کا آٹا ہوگا۔ وہ وچتر پرکار کا آٹا نہیں تھا، اپیتو اس سے بھی تچھ آٹا تھا جو تم روزانہ کھاتی ہو، اپیتو اس سے بھی تچھ آٹا تھا۔ آج جو آٹا تم میں سے ایک غریب سے غریب عورت کھاتی ہے اس سے بھی وہ تچھ تھا، پرنتو مدینہ میں جس قسم کے آٹے ہوتے تھے ان سے وہ بہت اچھ تھا۔ بہرحال آٹے کے پھلکے تیار ہوئے، عورتوں نے اس کو دیکھا اور حیران رہ گئیں۔ وہ دلچسپی سے بھری ہوئی ان کی انگلیاں ان پھلکوں کو لگاتیں اور سہسا کہتیں، اف کیسا نرم پھلکا ہے، کیا اس سے اچھا بھی آٹا دنیا میں ہو سکتا ہے؟ روٹی تو پک گئی، لیکن یہاں حضرت عائشہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی کہانی شروع ہوتی ہے، اور آپ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جذبات تھے۔ حضرت عائشہ نے پھلکے میں سے ایک چھوٹی سی روٹی میں سے ایک لقمہ توڑا اور منہ میں ڈالا۔ وہ ساری کی ساری عورتیں جو وہاں کھڑی تھیں اس شوق سے حضرت عائشہ کا منہ دیکھنے لگیں کہ اس کے کھانے سے حضرت عائشہ کی عجیب حالت ہو گئی۔ نرم پھلکا ہے، کھا کے وہ مزہ لیں گی، وہ خوشی کا اظہار کریں گی اور وشیش پرکار کا آنند اس سے محسوس کریں گی، پرنتو حضرت عائشہ کے منہ میں وہ لقمہ گیا تو جس طرح کسی نے گلا بند کر دیا ہو، وہ لقمہ ان کے منہ میں ہی پڑا رہ گیا اور ان کی آنکھوں میں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ عورتوں نے کہا، بی بی آٹا تو بڑا ہی اچھا ہے، روٹی اتنی نرم ہے کہ اس کی کوئی سیما ہی نہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ اسے نگل ہی نہیں سکیں اور رونے لگ گئیں؟ کیا اس آٹے میں کوئی دوش ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، آٹے میں دوش نہیں، میں مانتی ہوں کہ یہ بڑا ہی نرم پھلکا ہے اور ایسی چیز پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی، پرنتو میری آنکھوں سے اس لیے آنسو نہیں بہے کہ اس آٹے میں کوئی دوش ہے، بلکہ مجھے وہ دن یاد آ گئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انتم آیو میں سے گزر رہے تھے۔ آپ بوڑھے ہو گئے تھے اور ٹھوس آہار نہیں کھا سکتے تھے، پرنتو ان دنوں میں بھی ہم پتھروں سے گندم کچل کر اور اس کی روٹیاں پکا پکا کر آپ کو دیتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، وہ جس کے کارن ہم کو یہ نعمتیں ملیں وہ تو ان نعمتوں سے ونچت چلا گیا، لیکن ہم جنہیں اس کے کارن یہ سب سمان مل رہے ہیں ہم وہ نعمتیں پریوگ کر رہے ہیں۔ یہ کہا اور لقمہ تھوک دیا اور فرمایا، اٹھا لے جاؤ یہ پھلکے میرے سامنے سے، مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ کر گلے میں پھندا پڑتا ہے اور میں یہ پھلکا نہیں کھا سکتی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مدائن کو وجے کیا۔ مدائن کسرا کا سنہاسن تھا، تو آپ نے ان کو مسجد میں چمڑے کی چٹائی بچھانے کا آدیش دیا اور اموال غنیمت کے بارے میں آدیش دیا جو اس چٹائی پر انڈیل دیے گئے۔ پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکتر ہوئے تو سب سے پہلے جس نے آپ سے مال غنیمت لینے کا آرمبھ کیا وہ حضرت حسن بن علی تھے۔ انہوں نے کہا، ہے امیر المومنین، جو مال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پردان کیا ہے اس میں سے میرا حق مجھے پردان کیجیے۔ تو حضرت عمر نے ان کو کہا بڑی خوشی سے اور عزت سے، اور ان کو 1000 درہم دینے کا آدیش دیا۔ پھر وہ ارتھات حسن چلے گئے اور حسین بن علی آپ کی اور آگے بڑھے اور کہا، ہے امیر المومنین، جو دھن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پردان کیا اس میں سے میرا حق مجھے دیجیے۔ تو حضرت عمر نے ان کو کہا بڑی خوشی سے اور عزت کے ساتھ، اور ان کو 1000 درہم دینے کا آدیش دیا۔ پھر آپ کے بیٹے ارتھات حضرت عمر کے بیٹے
عبداللہ بن عمر آپ کی اور آگے بڑھے اور کہا، ہے امیر المومنین، جو مال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پردان کیا ہے اس میں سے میرا حق مجھے پردان کیجیے۔ تو حضرت عمر نے ان کو کہا بڑی خوشی سے اور عزت کے ساتھ، اور انہیں 500 درہم دینے کا آدیش دیا۔ اس پر عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہے امیر المومنین، میں ایک شکتیشالی پرش ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلوار چلایا کرتا تھا، اور حسن اور حسین اس سمے بچے تھے جو مدینہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے۔ آپ نے ان دونوں کو 1,000 درہم دیے ہیں اور مجھے 500۔ آپ نے فرمایا، ہاں جاؤ اور میرے پاس ایسا باپ لے کر آؤ جیسا ان دونوں کا باپ ہے، اور ماں جو ان دونوں کی ماں کی جیسی ہو، اور نانا جو ان دونوں کے نانا جیسا ہو، اور نانی جو ان دونوں کی نانی جیسی ہو، اور چچا جو ان دونوں کے چچا جیسا ہو، اور ماموں جو ان دونوں کے ماموں جیسا ہو، اور خالہ جو ان دونوں کی خالہ جیسی ہو، اور نسندے تو میرے پاس نہیں لا سکے گا۔ ابو جعفر سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے جب ارادہ کیا کہ لوگوں کے لیے ویتن نردھارت کریں، اور آپ کی رائے سب لوگوں کی رائے سے بہتر تھی، لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے آپ سے آرم کریں۔ آپ نے کہا نہیں، اتح آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی رشتہ دار سے آرم کیا۔ آپ نے پہلے حضرت عباس کو اور پھر حضرت علی کا حصہ نردھارت کیا۔ حضرت عمر بن خطاب حضرت امام حسن اور امام حسین کا سمان کرتے تھے اور ان کو سوار کرتے اور ان دونوں کو دیا کرتے تھے جیسے ان کے پتا کو دیا کرتے تھے۔ ایک بار یمن سے کچھ ہلے ارتھات کپڑوں کے جوڑے آئے تو آپ نے انہیں صحابہ کے بیٹوں میں بانٹ دیا اور ان دونوں کو ان میں سے کچھ نہ دیا، اور کہا ان میں ان دونوں کے یوگے کوئی چیز نہیں۔ پھر آپ نے یمن کے نائب کو پیغام بھیجا تو اس نے ان دونوں کی دشانکول ہلے بنوائے۔ یہ ورنن انشاءاللہ آئندہ بھی چلے گا۔ اس سمے کچھ مرحومین کا بھی ورنن کرنا چاہتا ہوں، نماز کے بعد نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ ان میں سے پہلا ورنن ہے سہیلہ محبوب صاحبہ پتنی فیض احمد صاحب گجراتی درویش مرحوم، جو ناظر بیت المال تھے۔ سہیلہ صاحبہ کی 90 سال کی آیو میں وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ یہ بہار کے ایک شکشت گھرانے سے سمبندھ رکھتی تھیں۔ ان کے پتا احمدی نہیں تھے، لیکن ان کی ماتا اپنے پتا کی بیعت کے بعد سوئم ادھین کر کے سملت ہوئیں اور 3-4 ورش تک اپنے پتی کی بے رخی سے بہت تکلیف بھی اٹھائی، لیکن احمدیت پر دڑھتا سے ستھاپت رہیں۔ ان کے پتی احمدی تو نہیں ہوئے بعد میں، لیکن ورودھ چھوڑ دیا اور بیٹیوں کے رشتے بھی احمدی گھرانوں میں ہوئے۔ اس طرح سہیلہ صاحبہ کا بھی رشتہ احمدیوں میں ہوا۔ 1958 عیسوی میں مرحومہ کی ماتا پہلی بار اپنی بیٹی سہیلہ محبوب کے ساتھ قادیان آئیں۔ سہیلہ محبوب صاحبہ کہتی ہیں ان کو قادیان کی بستی سے بہت لگاؤ ہو گیا، بہت دعائیں کیں کسی طرح وہ قادیان میں ہی آباد ہو جائیں۔ بہرحال انہوں نے زندگی وقف کی۔ اس کے لیے اس سمے ناظر خدمت درویشان حضرت مرزا بشیر احمد صاحب تھے۔ انہوں نے زندگی وقف کے پتر کے اتر میں ان کو لکھا کہ مجھے آپ کے وقف کا گیان ہوا ہے اور آپ کا یہ قدم بڑی قدر کے قابل ہے۔ وقف کے انترگت آپ کا پراتھمک کرتویہ ہے کہ دھرم کا گیان سیکھیں، اپنے کرموں کو اسلام اور احمدیت کے انوسار بنائیں تاکہ اتم ادھارن استھاپت ہو۔ عطا 1964 عیسوی میں یہ بہرحال وقف ہوئیں۔ 1964 عیسوی میں مرحومہ کی شادی چودھری عبداللہ صاحب درویش سے ہوئی۔ ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، لیکن کچھ سمے بعد علیحدگی ہو گئی۔ پھر ان کی دوسری شادی ہوئی چودھری فیض احمد صاحب گجراتی درویش سے۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا، لیکن وہ بچپن میں فوت ہو گیا، تو مرحومہ کو ریٹائرمنٹ تک تقریباً 30 سال نصرت گرلز ہائی اسکول قادیان میں بطور ہیڈ مسٹرس سیوا کا افسر پراپت ہوا۔ دوسرا ورنن ہے راجہ خورشید احمد منیر صاحب، مربی سلسلہ کا، جو آج کل آسٹریلیا میں تھے۔ وہاں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم موسی تھے۔ ان کو دیر کال پاکستان اور آزاد کشمیر کے وبھن چھیتروں میں بطور مربی سلسلہ سیوا کا سوبھاگیہ پراپت ہوا۔ ایک نڈر مربی سلسلہ تھے۔ آزاد کشمیر میں سیوا کرتے ہوئے آپ کو بہت ورودھ کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ 74 عیسوی کی سنکٹ پورن پرستھتی میں بڑے ساہس سے ورودھ کا سامنا کیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے ایک میٹنگ میں آپ کے بارے میں کہا کہ وہاں ہمارا ایک بہادر مربی ہے، بہادر مربی کے لقب سے نوازا۔ راجہ خورشید احمد منیر صاحب نے راول پنڈی میں اپنا ایک گھر بھی جماعت کو بطور عطیہ دیا، اور خلیفۃ المسیح رابع کے زمانے میں انہوں نے ان کے عطیے کو سویکار کیا۔ راجہ صاحب تقسیم پاک و ہند کے بعد احمد نگر چلے گئے تھے۔ یہاں سے جامعہ احمدیہ کا جہاں استھاپنا ہوئی تھی وہاں یہ پڑھتے رہے۔ انہوں نے اخراجات پورے کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے کمرے میں ہی دکان کھول لی۔ پھر 1948 عیسوی میں فرقان بٹالین میں بھی شامل ہوئے۔ 49 عیسوی میں مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا اور جامعہ کی شاہد کی پہلی کلاس امتحان پاس کرنے کے بعد مربی سلسلہ کی حیثیت سے
پاکستان کے وبھن چھیتروں میں اور کشمیر میں دینی خدمات انجام دیں۔ 1974 میں ان کے گھر پر حملہ ہوا، لیکن آپ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور ہجوم کے پتھراؤ سے زخمی بھی ہوئے، لیکن بہرحال سب گھر والے سرکشت رہے۔ اور ہمیشہ آپ ثابت قدمی کی تلقین کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ الہی جماعتوں پر ایسی آپدائیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، اور اس حالات میں بھی بڑے ساہس کے ساتھ جماعتوں کا دورہ کیا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں میں جایا کرتے تھے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کو اس دورے کے دوران جہاں لوگوں کو جماعت کے افراد کو ملنے جاتے تھے، لوگوں نے پکڑا اور مارا، لیکن انہوں نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ان کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں، آج کل آسٹریلیا میں تھیں، وہیں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اگلا ورنن ہے ضمیر احمد ندیم صاحب کا، جن کی 56 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو کینسر کی تکلیف تھی۔ ان کے پردادا رحیم بخش صاحب صحابی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ سے 1897 میں ان کے خاندان میں احمدیت آئی، اور جب ان کے پردادا نے سنا کہ امام مہدی آ گئے ہیں تو اپنے گاؤں شکارپور ماچھیاں، یہ ضلع گرداسپور میں گاؤں تھا، وہاں سے قادیان جلسے کے لیے سمیلت ہونے گئے اور بیعت کر لی۔ پھر اپنے ایک عزیز مہر دین صاحب کو بتایا، وہ بھی گئے، انہوں نے بھی بیعت کر لی، اور پھر ان کے تبلیغ سے لگ بھگ پورا گاؤں ہی احمدی ہو گیا۔ ضمیر صاحب نے جامعہ پاس کرنے کے بعد اصلاح و ارشاد مقامی کے انترگت کچھ اودھی میدان عمل میں کام کیا، پھر دفتر منصوبہ بندی کمیٹی میں ان کی تعیناتی ہوئی، پھر نظارت اصلاح و ارشاد مرکزیہ کے انترگت سیوا کرنے کا سوبھاگیہ پراپت ہوا۔ 2005 عیسوی سے وفات تک یہ معاون ناظر وصیت شعبہ استقبالیہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے اور بیٹی سے نوازا۔ ان کے بیٹے بھی مربی سلسلہ ہیں، سمبند بھی ان کو خوب بنانے آتے تھے، باسکٹ بال کے کھلاڑی بھی اچھے تھے، اس وجہ سے سمبند ہوتے تھے، اور سمبندوں کا پھر جماعت کے لیے اس کو پریوگ بھی کیا کرتے تھے، لابھ بھی پراپت کرتے تھے۔ تہجد گزار تھے، اللہ تعالیٰ پر توکل بہت زیادہ تھا۔ مشکل سمے میں فوراً 2 نفل پڑھنا اور خلیفہ وقت کو خط لکھنا ان کی عادت تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی دعاؤں اور نوافل کو اللہ تعالیٰ سویکار بھی کرتا تھا۔ اگلا ورنن ہے مکرم عیسیٰ موکی تعلیمہ صاحب، یہ تنزانیہ کے ہیں، ان کی گزشتہ دنوں میں وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور 19 سال کی عمر کے آس پاس وہاں کے ماحول کی وجہ سے مذہبی گفتگو میں دلچسپی پیدا ہوئی، اسلام سویکار کرنے کا سوبھاگیہ پراپت کیا۔ کچھ سال بعد جماعت کے عقائد سے تعارف ہوا، اور یہ تحقیق کرنے کے بعد 1992 میں بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہو گئے۔ بیعت کے بعد مرحوم کے اندر ایک پوتر پریورتن اتپن ہوا، جو ان کے نکٹورتیوں کو بھی اسپشٹ روپ سے انوبھو ہوتا تھا، اور ان کی اس پوتر پریورتن کو دیکھ کر ان کی پتنی نے بھی بیعت کر لی۔ بیعت کے بعد مرحوم نے اپنے دینی علم کو بڑھانے کے لیے بہت محنت کی۔ اپنے کام کے دوران بھی اسلام احمدیت کی تبلیغ کا افسر ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے، چندوں کی ادائیگی میں ہمیشہ آگے رہتے۔ کئی بار اظہار کیا کہ خدا کی راہ میں دینے سے کاروبار اور دھن میں برکت پڑتی ہے۔ ان کا کاروبار تھا، بہت ہی ملنسار، خوش اخلاق اور ونمر انسان تھے۔ واقفین زندگی جماعتی عہدیدار اور کارکنان سے بہت عزت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ مرحوم موسی تھے، پریوار میں 2 پتنیاں اور 10 بچے شامل ہیں۔ امیر مشنری انچارج تنزانیہ لکھتے ہیں کہ مرحوم کو دارالسلام کا ریجنل پریزیڈنٹ نردھارت کیا گیا۔ ان کے سوبھاؤ میں سادگی اسپشٹ تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتے تھے۔ خاموش خدمت کرنے والے بزرگ تھے۔ پھر یہ نائب امیر تنزانیہ نردھارت ہوئے اور اس کام میں بھی بڑے اتم ڈھنگ میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ بہت ہی صاحب الرائے بزرگ تھے، ہمیشہ جماعتی نظام کی عزت و وقار کا خیال رکھا کرتے تھے۔ احمدیوں کو آپس میں پارسپرک سہیشنوتا کے ساتھ رہنے اور خلافت احمدیہ سے وابستہ ہو جانے کی ہمیشہ تلقین کرتے رہتے تھے۔ جماعتی کارکنان کی نجی آوشکتاؤں کا بھی خیال رکھا کرتے تھے، ہر سمبھو سہایتا کا پریاس کرتے تھے، بلکہ دفتر اپنے کام پہ جاتے ہوئے کارکنان کو صبح اپنی گاڑی میں لے جایا کرتے تھے تاکہ بسوں میں آتے ہوئے ان کا سمے ویرتھ نہ ہو۔ اپنے گھر میں ایک کمرہ نماز سینٹر کے طور پر بنایا ہوا تھا، جہاں نمازیں ادا کی جاتی تھیں۔ موسیان کے حصہ جائیداد کی ادائیگی کے لیے جب ان کو تحریک کی گئی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی 2 قیمتی جائیدادوں کی تشخیص کروائی اور حصہ جائیداد کی ادائیگی کر دی۔ اگلا ورنن ہے مکرم شیخ مبشر احمد صاحب، سپروائزر نظام تعمیرات قادیان کا، جو شیخ اسرار احمد صاحب کیرنگ اڑیسہ انڈیا کے بیٹے تھے۔ ان کی بھی گزشتہ دنوں کورونا کی وجہ سے وفات ہوئی، 33 سال ان کی عمر تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم پیدائشی احمدی تھے،
پرانے احمدی خاندان میں سے ان کا خاندان ہے۔ نہایت با اخلاق، نمازی اور خدمت دین کے لیے تیار رہنے والے خادم سلسلہ تھے۔ بچپن سے ہی مسجد کے ساتھ خاص تعلق تھا۔ 8 سالوں سے مرحوم نظامت تعمیرات قادیان میں بہت پرسنتا پوروک بطور سپروائزر سیوا کر رہے تھے اور بڑے سنجیدگی سے کام کرنے والے تھے۔ گہرائی میں جا کر اپنے کام کو دیکھتے تھے۔ پریوار میں بیوہ کے علاوہ ماتا پتا، 2 بھائی اور 1 بہن شامل ہیں۔ اگلا ورنن ہے مکرم سیف علی شاہد صاحب کا، جن کی سڈنی میں وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کے ننیحال کی طرف سے صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام چودھری محمد علی صاحب تھے اور چودھری گامے خان صاحب تھے، جن کے یہ نواسے اور پڑ نواسے تھے۔ ان کے بھائی حیدر علی ظفر صاحب ہیں، جو مبلغ سلسلہ جرمنی ہیں اور آج کل نائب امیر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ 1961 میں یہ میٹرک کر کے حیدرآباد میں ملازم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہم 2 بھائیوں کی تعلیم کا خرچ بھی اٹھاتے رہے، ہمارے اخراجات بھی پورے کرتے تھے اور ماتا پتا کی بھی بڑی سوارتھ رہت انہوں نے سیوا کی۔ اتنت ملنسار، نرمی سے بولنے والے اور ونمر انسان تھے۔ بچوں سے دیا اور نوجوانوں سے محبت سے پیش آتے تھے۔ نظام جماعت اور خلافت سے بے انتہا محبت اور اطاعت کا تعلق تھا۔ ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی خلافت سے محبت اور اطاعت کا درس دیا۔ عہدیداروں کی بہت عزت کرتے تھے۔ کسی بھی عہدیدار کے خلاف کوئی بات کبھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ بہت ہی دعا گو انسان تھے۔ نماز تہجد ادا کرتے تھے۔ نمازوں کو سوار کر ادا کرنے والے تھے۔ پاکستان میں جب یہ تھے تو بطور سیکرٹری وقف جدید ان کو سیوا کا سوبھاگیہ پراپت ہوا۔ پھر میرپور خاص میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے ان کو صدر جماعت نیوکت کیا اور عمارت کے قیام تک وہاں صدر جماعت رہے۔ ڈاکٹر عبد المنان صدیقی صاحب کی شہادت کے بعد انہیں امیر مقامی اور امیر ضلع کی خدمت کا بھی سوبھاگیہ پراپت ہوا اور آسٹریلیا روانگی تک آپ وہاں امیر ضلع میرپور خاص رہے۔ انہیں ذیلی تنظیموں میں بھی کافی سیوا کا سوبھاگیہ پراپت ہوا اور آسٹریلیا روانگی تک آپ وہاں امیر ضلع میرپور خاص رہے۔ ذیلی تنظیموں میں بھی ان کو کافی خدمت کی توفیق ملی۔ اسی طرح آسٹریلیا میں قضاء بورڈ آسٹریلیا کے ممبر تھے، نائب صدر اول انصار اللہ تھے اور اسی طرح جماعت میں 2016 سے یہ سیکرٹری رشتہ ناطہ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ 2 بیٹے بھی ان کی زندگی میں فوت ہوئے اور بڑے صبر سے انہوں نے ان کے صدمے کو برداشت کیا۔ بہرحال پریوار میں پتنی کے اترکت 4 بیٹے اور بیٹیاں شامل ہیں۔ اگلا ورنن ہے مکرم مسعود احمد حیات صاحب ابن رشید احمد حیات صاحب کا، جن کی 80 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں بھی احمدیت ان کے دادا حضرت بابو عمر حیات صاحب ابن چودھری پیر بخش صاحب کے ذریعہ سے آئی تھی۔ عمر حیات رضی اللہ عنہ 14 سال کی عمر 1898 میں بیعت کر کے سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوئے۔ پہلے فوج میں ملازمت کی، پھر وہ کینیا چلے گئے۔ مسعود حیات صاحب 1967 کینیا سے UK آ گئے اور پھر یہیں استھائی نواس ہو گیا۔ اتنت پوتر سوبھاؤ، صوم و صلات کے پابند تھے، خوش اخلاق، ملنسار، مہمان نواز، دیالو ویکتی تھے۔ انہیں 2 بار حج کرنے کا سوبھاگیہ پراپت ہوا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے ساتھ وبھن دیشوں کی یاتراؤں میں ڈرائیونگ اور سیکیورٹی کی خدمت سر انجام دینے کی توفیق ملی۔ 1983 میں جب بیت العہد مسجد والتھمسٹرو خریدی گئی تو اس میں سب سے زیادہ حصہ مرحوم اور ان کی پتنی طاہرہ حیات صاحبہ مرحومہ کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالی لحاظ سے خاص فضل فرمایا ہوا تھا اور اس سمپتی کا بہت حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کیا کرتے تھے۔ جب ریڈ برج ایسٹ لندن کی جماعت الگ ہوئی تو اس جماعت کے پاس اپنی کوئی مسجد نہیں تھی۔ جب ان کو گیات ہوا تو آپ نے اپنے گھر کا ایک بھاگ جماعت کے لیے وقف کر دیا، جہاں 3 سال تک جماعت سینٹر ستھاپت رہا اور جماعت کے وبھن کاریہ بھی وہاں ہوتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے ہیں، پہلی پتنی تو فوت ہو گئی تھی، دوسری پتنی ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کی نسلوں کو بھی احمدیت کے ساتھ جوڑے رکھے اور ان کی دعائیں آگے نسلوں کے حق میں بھی ان بزرگوں کی دعائیں بھی سویکار ہوں۔ نماز کے بعد جیسا کہ میں نے کہا نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.